اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے محترم اقبال صاحب کے حکم کے مطابق کچھ تھوڑا سا دوبارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 اور 190 کا دوبارہ انہوں نے فرمایا ہے کہ غور کر لیں، تو میں اس کو ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، لیکن اس کے لیے آج کل چونکہ رمضان شریف ہے، مختلف تفاسیر کا تقابلی مطالعہ بھی جاری رہتا ہے۔ خوش قسمتی سے ضیاء القرآن کا انہوں نے کچھ اپنی یادیں شیئر کی ضیاء القرآن کے حوالے سے، حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ میری بھی ان سے نیاز مندی تھی، بہرحال کسی وقت سناؤں گا۔ ایک دفعہ ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی، تو ان کا رسالہ بھی کافی عرصہ میرے پاس آتا رہا ہے، اب بھی زیر مطالعہ رہتا ہے۔ ضیاء النبی اور ضیاء القرآن میں نے سبقن پڑھی ہوئی ہیں، تو میں ضیاء القرآن ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک حاشیہ پڑھ دیتا ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یہاں انہوں نے ترجمہ یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا۔ یہاں تک بات الگ کر دیتے ہیں، لیسکن علیہا، تاکہ تم علیہا، اب آگے جو سیغے ہیں یہ جمع کے آتے ہیں کہ تاکہ اطمینان حاصل کرے اس جوڑے سے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے۔ پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو تو حاملہ ہو جاتی ہے، ہلکے سے حمل سے، پھر چلتی پھرتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ دعا مانگتے ہیں، یعنی بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے میاں بیوی۔ تو اللہ ہے جو ان سب کا رب ہے، اگر تو عنایت فرمائے ہمیں، تو جو سب کا رب، تو جو ان کا رب ہے، کہ اگر تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست اور توانا، تو ہم ہمیشہ ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں سے۔ جب اللہ عطا کرتا ہے انہیں تندرست لڑکا تو دونوں بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک اس میں جو اس نے تمہیں دیا، انہیں دیا، تو بلند اور بالا تر ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ یہ میں نے رواں ترجمہ ان کا پڑھ دیا ہے۔ اب اس کے اوپر دو حاشیے ہیں، میں ایک حاشیہ پڑھنے لگا ہوں۔ توحید کا بیان یہاں مکمل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ شرک کا رد بھی کیا جائے۔ چنانچہ اس آیت میں شرک کی تردید کر کے مسئلہ توحید کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ خدا اور معبود تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تسکین قلب اور راحت و آرام کے لیے تمہاری جن سے صنف نازک کی تخلیق فرمائی۔ اب یہاں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کیسے مراد ہیں؟ یہاں تو بات یہ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کو بیان فرمایا ہے، قابل غور ہے، دیکھنا چاہیے اس کو بھی۔ اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ استوار کر دیا۔ اب تمہارے درمیان سے مراد تو سارے انسان ہی ہوں گے نا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم ہمیشہ اپنے مولا کریم کے حضور میں سر نیاز خم کیے رہتے اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں سرشار رہتے، یاد میں سرشار رہتے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تمہیں امید لگتی ہے کہ تم دونوں میاں بیوی التجائیں کرتے ہو کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں صحیح اور تندرست فرزند عطا کیا تو ہم عمر بھر تیرے شکر گزار رہیں گے، لیکن جب وہ کرم فرماتا ہے اور تمہاری شاخ آرزوئے امید کا پھول کھلتا ہے اور تمہاری اداس گود ایک خوبصورت بچے سے آباد ہو جاتی ہے، کیا ادیبانہ پن ہے۔ اللہ کریم نے ان کو بڑا زور قلم دیا تھا۔ تو تم، یہ میں اپنے جملے بول رہا تھا، تو اب میں دوبارہ ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، تو تم پھر جھٹ اس دینے والے کو بھول جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تو عمل مباشرت کا طبعی نتیجہ ہے، یا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے، یا یہ تمہیں فلاں بت نے دیا بخشا ہے۔
تھوڑا سا یہاں پیر صاحب ایک میں جملہ بولنے لگا ہوں کہ یہاں پیر صاحب یہ بھی فرما دیتے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی انسان نے بخشا ہے، کسی پیر کی دعا کا نتیجہ ہے، تو دعائیں تو بہرحال اثر انداز تو ہوتی ہیں، لیکن وہ تقدیر کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی اس طرح سے کہ تقدیریں بدل دیں۔ وہ کتنی احسان فراموشی اور حق ناشناسی ہے۔ محققین علماء کرام کے نزدیک یہ روایت مردود ہے کہ حضرت آدم اور حوا نے شیطان کے بہکانے سے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا۔ حارث شیطان کو انہوں نے بریکٹ میں لکھا، حارث شیطان کا نام تھا جس سے وہ فرشتوں میں پکارا جاتا تھا۔ امام راضی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سخت تردید کی ہے۔ آیت کا مفہوم مختصراً زیر نشین کر لینے کے بعد اب اس آیت کی لفظی تشریحات تھوڑا سا میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ انہوں نے تو انکار فرما دیا، بہت اچھی بات ہے، یہ ضعیف روایات ہیں، لیکن شاہ عبد القادر جو ہمارے قابل قدر بزرگوں میں سے اور اولین مترجمین میں سے، ان کا حاشیے پہ آج بھی ہر قرآن کریم پہ چھپی ہوئی تفسیر میں موجود ہے، یہ موضع القرآن میں، اور مولانا احمد علی لاہوری جیسی انقلابی اور دیوبندی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ترجمے میں بھی اس کو تو بیان کیا اور اس کی توجیہات دی ہیں۔ میں نے پچھلے بیان میں یہ آپ سے عرض کر دیا تھا۔ اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں، لیکن علامہ قرطبی ہوں یا علامہ راضی ہوں، یہ بھی بعض اوقات بڑے اچھے الفاظ میں ضعیف روایات کی اور اسرائیلیات کی تردید کرتے ہیں، جس وجہ سے بعض اوقات ان کو بھی ہمارے مذہبی حلقوں میں تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا ان کی آراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑی سی جدت دکھائی ہے۔ بہرحال یہ تو بات ممکن ہی نہیں کہ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہوں، یا حضرت حوا نے شیطان کا کہنا مان کر اپنے خامن کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہو۔ اب آگے انہوں نے کہا ہے، یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اس میں ہوا ضمیر کا مرجع نفس ہے جو مؤنث سمائی ہے، یعنی بولنے میں مؤنث ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لتسکن ہوتا، لیکن نفس سے یہاں مراد یہاں مرد ہے، اس لیے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے صیغہ مذکر استعمال کیا۔ یہاں سے سارا جھگڑا بنتا ہے کہ مذکر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے یہاں مراد ایک مرد لے لیتے ہیں۔ اگر یہاں لفظ کی رعایت کی جاتی تو کلام میں لفظ غلط ہو جاتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اس سے مراد خامند ہے یا بیوی، کیونکہ یہاں دونوں مذکور ہیں دونوں، اس لیے معنی اور مفہوم میں التباس کو رفع کرنے کے لیے نفس کے مدلول خامن کو مد نظر رکھتے ہوئے صیغہ مذکر استعمال کیا ہے۔ کنایہ ہے صحبت سے، یہ آگے جو لفظ ہے کہ جو جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو یہاں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عام انسانیت مراد ہے، تمام نفس انسانی اس سے مراد ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ اب آگے دیکھیں تھوڑا سا ایک اور حاشیہ کہ دونوں میاں بیوی اس لڑکے کو بتوں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں اور ان کے نام عبد العزیٰ عبد الحارث رکھ دیتے ہیں۔ یہاں کچھ تھوڑی سی پیر صاحب رعایت نہیں فرما رہے، یہاں بزرگوں کے نام بھی تو منسوب کیے جاتے ہیں نا۔ یہاں دونوں ضمیروں کا مرجع بہرحال آگے ان کا جملہ ہے کہ مرجع ما موصولہ ہے، لیکن یخلق میں ہوا ضمیر واحد ہے اور یخلقون میں ہوا ضمیر جمع ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں ما موصولہ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، لفظی اعتبار سے وہ واحد ہے، اور لا یخلق میں اس کو اسی حیثیت کو معتبر رکھا گیا، معنوی لحاظ سے جمع ہے، اور لا یخلقون میں اس معنوی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا، یعنی صیغے اس لیے بدل رہے ہیں۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ شرکاء سے مراد بت ہیں اور وہ بے جان ہیں، تو قاعدے کے مطابق تو ان کے لیے ضمیر مؤنث ہونی چاہیے تھی، یہاں جمع مذکر کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟
تو پیر صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اس کا جواب یہ دیا گیا کیونکہ کفار اور مشرکین کا عقیدہ اس کے متعلق یہ تھا کہ یہ بت عقل و حیات رکھتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق ان کا ذکر کیا گیا کہ یہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا جس میں جاندار بھی شامل ہے۔ اب یہاں پہ شرکاء کو صرف بتوں تک محدود رکھنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، جملے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے موقف اپنا رکھا ہے۔ ہماری جو دوسری تفاسیر ہیں جو دیوبندی حضرات یا وہابی حضرات بیان کریں گے، وہ یہاں اس جمع مذکر کے صیغے میں یہ مراد لیں گے کہ اس میں سارے جاندار بھی شامل ہیں، بے جان بھی شامل ہیں، اور گرامر کے مطابق بنتا ویسے یہی ہے، لیکن یہاں انہوں نے توجیہ کی کہ کفار چونکہ بتوں کے بارے میں عقل و حیات کا نتیجہ، عقل و حیات کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ وہ ان کو عقل و حیات کا حامل تو نہیں سمجھتے تھے، کہتے تو یہ تھے کہ یہ ان کے مظاہر ہیں۔ آج بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ بھگوان کی مورتی کہتے ہیں، اس کو بھگوان کی صورت کہتے ہیں، بھگوان نہیں کہتے ان کو۔ ان کے ہاں بھگوان بھی کوئی اور ہی ہوتا ہے، پیچھے ان کے اوتار کوئی اور ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ صورتیں اور مورتیں، بہرحال یہ لفظی اختلافات ہیں۔ میں نے یہاں زیادہ زور اس بات پہ دیا تھا کہ نفس واحدہ پہ زیادہ غور کرنا چاہیے کہ نفس واحدہ سے یہاں کیا مراد ہے۔ دیکھیں آگے پیچھے سارے انسانوں کا ذکر چلتا آ رہا ہے، سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، مجموعی طور پر انسانوں کے اعمال اور کردار کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہو رہا ہے، تو انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی گئی ہے کہ تم کیا ہو۔ ایک نفس واحدہ سے ہم نے تمہاری تخلیق کی اور پھر تم میں سے ہی ہم نے تم سب کے جوڑے جوڑے بنا دیے، یعنی ہم سب میں سے جوڑے جوڑے ہی بنتے ہیں، نفس واحدہ سے ہی جوڑا جوڑا بنتا ہے۔ نفس واحدہ آپ جانتے ہیں میڈیکل سائنس بھی تصدیق کر چکی، اور یہ آج کی تصدیق شدہ نہیں ہے، صدیوں سے یہ تصدیق چلتی آ رہی ہے، اور اس کو بھی کئی علماء بیان فرماتے رہے ہیں اپنی تفسیروں میں۔ اگر آپ کہیں گے تو حوالے دے دوں گا بہت سارے لوگوں کے جنہوں نے یہاں نفس واحدہ سے مراد وہ جرثومہ حیات لیا ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک میل گیمٹ ہوتا ہے، ایک فیمیل گیمٹ ہوتا ہے، ان دونوں سپرم اور اوم ہوتے ہیں، وہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے نتیجے میں زائگوٹ بنتا ہے۔ اس زائگوٹ کے اندر مکمل طور پر ایک جاندار کی مکمل خصوصیات منتقل ہو جاتی ہیں۔ کروموسوم کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں جینز ہوتے ہیں جو انسانی خصوصیات کو آدھی وہ نر کی طرف سے لے کے آتے ہیں، آدھی طرف ماں کی طرف سے لے کے آتے ہیں۔ پھر قدرت نے ایک بڑی زبردست دلچسپ بات یہ رکھی ہے کہ دو متضاد خصوصیات جو دونوں طرف سے جینز لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے غالب وہ جینز ہوتی ہے جو اچھی خصوصیت ہو انسانوں کے درمیان یا اللہ کے نزدیک، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سی اچھی خصوصیت ہے، اسی کا اظہار کر دیتا ہے۔ مثلا گورا رنگ ہے یا کالا رنگ ہے تو اس کے جینز دو ہوتے ہیں، ایک ماں کی طرف سے، ایک نر ماں باپ کی طرف سے، تو دونوں کی طرف سے جو جینز آ جائیں گے، اب دونوں میں سے یا گورا رنگ ہونا چاہیے یا کالا رنگ ہونا چاہیے، تو ان میں سے جو غالب خصوصیت ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ درمیانی رنگ آ جائے گا، یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں ان دونوں میں سے جو انسانوں کے لیے بہتر رنگ کی خاصیت رکھی گئی ہے، وہ رنگ اس جنس کے اندر نمایاں ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ ہر جاندار کے اندر، ہر پودے کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ صفت ہے، اور جانداروں کی 15 لاکھ کی اقسام کے اندر اب تو سارے جینز کی بھی جناب پرچول ہو چکی ہے، اور خصوصیات کا پہلے سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیسے کیسے منتقل ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے آگے چلتی ہیں۔ مینڈل نے اپنے چاروں قوانین میں لا آف سیگریگیشن، لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ، لا آف یونٹ کریکٹر اور لا آف پتہ نہیں ایک لا اور لا تھا ذہن میں نہیں آ رہا، 4 قوانین ہیں جو اس نے، 2 بنیادی طور پر زیادہ اہم ہے، ایک سیگریگیشن کا اور ایک انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کا۔ تو بہرحال یہاں نفس واحدہ سے میں قرآن کریم کو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ سائنس کے مطابق ڈالوں۔ ہاں اگر کوئی اس کا بیان سائنس کا قرآن کریم کے افکار کی، فکر کی، نظریے کی
تائید کرتا ہے تو اس کو تائید میں ہم پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس امکان کے ساتھ کہ سائنس کی بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کریم قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال پھر بات لمبی ہو گئی، تو میرا دل تھا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو میں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سیرت کی محفل ہم سجائیں گے، 5-10 منٹ اس پہ گفتگو کریں گے اور پھر ہم سلسلہ آدم کا دوبارہ شروع کریں گے۔ آگے ہمارا آنا ہے سلسلہ سید ملائکہ بحضور آدم۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ حسنہ پر بات کرنے کے لیے مطالعہ سیرت تو ضروری ہے نا۔ مسلم اہل علم نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں زیادہ تر تقدس کے جذبے کے تحت ہی لکھی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، صاحب ایمان جب بھی لکھے گا محبت کے رنگ میں ہی لکھے گا۔ اس لیے علمی دنیا کے اندر ان لکھی ہوئی کتابوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک تو وہ محبت کی علامت ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کیا کریں؟ اس لیے مستشرقین کی لکھی ہوئی اکثر کتابوں کی علمی قدر و قیمت مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اگر وہ انصاف کے ساتھ مطالعہ کر کے لکھیں تو، کیونکہ وہ اپنے طور پہ غیر جانبدارانہ انداز میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کلیٹ کا ایک اقتباس جو برطانوی مستشرق ہے، ایک میں نے جملہ پڑھا تھا کسی کتاب میں، He forced adversely with the determination to wring a success out of failure۔ غالباً یہی جملہ تھا، کچھ تھوڑا تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر مشکلات، پریشانیوں، دشواریوں اور تکلیفوں کا مقابلہ اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کیا کہ وہ ناکامی سے بھی کامیابی کو نچوڑا۔ انہوں نے ناکامی سے بھی اپنی کامیابی کو نچوڑ لیا۔ بہت بڑا جملہ ہے اور بڑی ہی بڑی کتابوں پر بھاری جملہ ہے یہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مشکلات میں صبر و استقامت کا پہاڑ تھی۔ ان کی ذات سے، ان کے اس کردار سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے زندگی گزارنے کا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جب مصنفین کتابیں لکھتے ہیں سیرت کی تو ان کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بے شمار سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، میں تو صرف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ سیرت نگاروں کی اس نورانی لڑی میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ یہ علمی طریقہ ہے؟ محبت کا اظہار تو ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن علم کی دنیا میں اس کی قدر و قیمت، اس کو علم کے انداز میں لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ علم کے اظہار کے لیے لکھ رہا ہے تو یہ لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، ان مسلمانوں کی اس صف میں شمار تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ میں کچھ تمہید کے طور پر ایسی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا چاہیے، ہم ان کو زیادہ ابھار رہے ہوتے ہیں۔ سیرت کی کتاب کو، سیرت کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات ان سے منسوب نہیں کی جا سکتی جو عظمت اور وقار انسانیت کے خلاف ہو۔ عقیدت اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم انہیں دائرہ انسانیت سے ہی باہر نکال دیں اور ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہی نہ رہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج ہے کہ سیرت کی کتاب جب بھی آپ دیکھیں گے سب سے پہلے عرب کے جغرافیائی اور سیاسی اور اخلاقی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے ہوں گے اور دنیا کی ہر برائی اس قوم سے منسوب کی گئی ہوگی۔ اصل میں ایک ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے، جب تک ان کو گھٹیا ترین انسان ثابت نہ کر لیا جائے
وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت شاید اجاگر نہیں ہوگی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ جملہ موجود ہے، دوسرے پارے کی 172 نمبر آیت کے دوسرے پارے کی دوسری صورت کی 172 نمبر آیت کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر مجھ کو بہترین انسانوں میں اٹھایا۔ تو وہ بہترین انسان کون تھے جن میں سے پیغمبر علیہ السلام کو اٹھایا گیا؟ وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بہتر لوگ تھے، کیونکہ جو انہوں نے انقلاب لایا وہ اس سے بڑھ کر دنیا میں آج تک کوئی نہ انقلاب لا سکا ہے، نہ لانے کا آگے امکان ہے۔ علم کی جس بلندیوں پر پہنچے وہ بلندیاں کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کی اعلیٰ ٹیم جس کو قرآن نے خیر امت کہا ہے، سورۃ آل عمران 110 نمبر آیت میں، وہ کس وجہ سے بن گئی تھی؟ ان کے اندر پہلے خوبیاں تھیں نا۔ حقیقت میں حدیث کے اندر الفاظ ہیں، فتح الباری کے اندر بخاری شریف کی جو شرح ہے ابن حجر عسقلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے کہا کہ جو عرب میں جاہلیت سے پہلے خیارکم، تم میں بہتر لوگ تھے، وہ جو پہلے تم میں سردار لوگ تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی سردار ہی ہیں، ان کی سرداری پہلے سے زیادہ اجاگر ہو گئی ہے۔ درجنوں کی تعداد میں کہتے ہیں جی وہاں پہ لوگوں کی بیویاں ہوتی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر عرب ایسے ہی کرتا تھا تو پھر تو لڑکیوں کی تعداد درجنوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ادھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ارے یار، یہ چند لوگوں کے اعمال افکار ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی والدہ کیسے بچ گئی؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی آپ کے ساتھ تیسری شادی کرتی ہے، اس سے پہلے 2 نکاح وہ کر چکی تھیں۔ اتنا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا جتنا بنا لیا جاتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو لائن پہ لگا دیا، ان کے اندر خداداد صلاحیتیں موجود تھیں، خابیدہ شکل میں ان کی نمود کر دی، ان کا اظہار کر دیا، ان کو ڈیولپ کر دیا، ان کو ارتقا بخش دیا۔ یہ تھا پیغمبر علیہ السلام کا اصل کارنامہ، کہ آپ نے انسانوں کی صلاحیتوں کو صحیح رخ پہ لگا دیا۔ آپ بھی اگر کوئی اسوہ حسنہ والا کام کرنا چاہتے ہیں تو انسانیت کو سیدھے راستے پر لگانے کی جدوجہد کریں، ان کو تخریب کی بجائے تعمیر سکھائیں، ان کو دنیا کا امن تباہ کرنے کی بجائے امن لانے والا بنائیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بھی سیرت کا رنگ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے تو جو بھی ہے رنگ وہ بعد میں بات کرتے ہیں، کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جنگ و جدال کی زندگی تھی، اس لیے معاذ اللہ یورپ کے ہاں ان کا تصور بگاڑ کے جان بوجھ کے پیش کیا جاتا ہے۔ مواد ہم خود فراہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی سیرت کی کتابوں کے اندر۔ یار، ان کا مقصد لوگوں سے لڑنا، ان کو ہلاک کرنا نہیں تھا، انہیں زندگی کی طرف لانا تھا۔ سورہ انفال کے اندر ہے آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذ دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی دینے والی ہے، زندہ بخش پیغام کی طرف بلا رہا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 122 کے اندر بھی ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ چلتا ہے، وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا مشن بادشاہوں کا مشن نہیں تھا کہ وہ صرف مغلوب کر کے، تسلط کر کے، جبر کر کے اپنی حکومت قائم کریں، ہمیشہ جنگ و سکندر اعظم کی طرح مار دھاڑ کریں اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائیں چنگیز اور ہٹلر کی طرح۔ ایسے نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد لوگوں پر حکمران بننا ہی نہیں تھا، اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرانا تھا، دل و دماغ کو بدلنا تھا، درد و سوز و آرزو مندی کی متاع بے بہا سے نوازنا تھا۔ وہ انسانوں کو انسان کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ قرآن نے جنگ کی اجازت دی ہے، کیا کمال کے لفظ ہیں! جنگ کرو تاکہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ ہم تو لڑتے ہیں دنیا میں امن کی خاطر، ہم تو لڑتے ہیں دنیا میں جنگ ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، لڑائی کا وجود مٹانے کے لیے ہم تو لڑتے ہیں۔ اب پیغمبر علیہ السلام ذرا غور کریں کس حکیمانہ انداز میں
مکہ کے اندر رہے، کیا آتے ہی انہوں نے مکہ کے اندر بت کو توڑنا شروع کر دیا تھا کعبہ کے اندر؟ حالانکہ کعبہ تو اللہ کا گھر تھا، اللہ کے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا۔ ہمارا سلسلہ یہ چل رہا تھا، سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایک ہمارے ہاں سیرت نگاروں کے اندر یا ہماری امت کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کرنے کی بجائے کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ہم اپنے طور پہ اس پہ کمی بیشی شروع کر دیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بات تو یہاں تک ختم ہو گئی۔ عذاب النار میں سارا دنیا آخرت سارا معاملہ آ گیا۔ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اب یہ بتائیں کہ کیا قبر کا، حشر کا، ہر ایک کا عذاب ہی عذاب ہے ہر بندے کے اوپر، کسی کو بھی وہاں پہ ثواب نہیں ہے۔ اور پھر کیا جناب عذاب میزان عذاب ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، میزان تو اس نے رکھنا ہی ہے۔ مثقال ذرۃ شر یرا و مثقال ذرۃ خیر یرا۔ ہاں اس کی رحمت کی امیدوار بن جاؤ کہ بتائے باوجود خطاؤں کے اپنی معافی کے طلبگار رہو، تو پھر دنیا میں بھی بندے کو شرم آ جاتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لے آؤں۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے اسوہ کاملہ قرآن نے کیوں نہیں کہا، اسوہ حسنہ کیوں کہا؟ ذرا اس بات پہ بھی غور فرما لیں، کتنی زبردست بات کہی تھی۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیٹیوں کی پرورش کا تو جذبہ ملے گا، بیٹے کی پرورش کا طریقہ کیسے آئے گا؟ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے آپ کی زندگی سے کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ کے تو ماں باپ پہلے سے فوت ہو چکے تھے، دادی دادا پہلے فوت ہو چکے تھے۔ چچاؤں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اب ان کے اپنے اپنے کردار و اعمال اور ان کے طریقہ کار کے مطابق ہے۔ کسی کے لیے تبت یدا ہے، اور کسی کے لیے دست و سید الشہداء کا لقب ہے، اور کسی کو حبر الامت کا قرار دیا گیا۔ ہر ایک کا معاملہ ہر ایک کے لیے اپنی چچیوں کو بھی ماں کہا، تو وہ ماں تو بہرحال نہیں تھی تو چچی نے پرورش کی۔ تو یہ اسوہ حسنہ میں تمام قیامت تک آنے والے اعمال آ سکتے ہیں جو بحیثیت انسان پاسبل یا ممکن ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب میں بشر کی تشریح کروں گا تو وہاں پہ کچھ تھوڑی سی باتیں بھی آئیں گی۔ ایک اور ہمارے ہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کا طرز عمل جو حکیمانہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ مکی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا پہلے دن لڑائی جھگڑے کی بات کی؟ چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں؟ کیا آپ نے انفرادی ملاقاتیں نہیں کیں؟ کیا اجتماعی پہلے خاندان سے دعوت کی، پھر جناب سب کو بلایا، اور پھر مخالفتوں کے باوجود جناب نے جی پھر شیب ابی طالب میں محصور رہ کے کوئی جنگ و جدل، کوئی دنگا فساد، کوئی خودکش حملے، کوئی بات تو بتائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لگا کھاتی ہو، جو ہم آج اپنائے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے اندر بتوں کو دیکھتے ہوئے بھی پریشانی تو ہوتی ہوگی، جان تو گھلتی ہوگی آپ کی، پریشان تو آپ ہوتے ہوں گے یقیناً، خواہش تو دل میں ابھرتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کا طریقہ کار کیا رہا؟ اس کے باوجود اس کا طواف چھوڑا، خانہ کعبہ کی عزت و حرمت کو برقرار رکھا یا نہیں رکھا؟ صبر و استقامت کی اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی مثال ہے حکمت و دانائی کی تو پیش کی جائے؟ کوئی ہے تو ایسا دنیا کے اندر شخص جو اس جرت کا مظاہرہ کر سکے؟ اس قدر انکسار، اس قدر قربانی، اس قدر صبر، اس قدر استقلال۔ ارے یہاں فاتح ہو کر بھی مفتو قوموں کو ان کے جرائم کو بخشنے کا حوصلہ رکھنے والا شخص ہے یہ آپ ذرا اسوہ حسنہ کا معیار دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہے، اور پھر ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر طرز عمل جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اس طرح سے کرتے ہیں، کیا ہم اس طرح سے چلتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ ساری باتیں ہیں؟ پھر ہم ایک اور بات سیرت نگاروں کے اندر موجود ہے جو ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم جب دوسرے پیغمبروں سے موازنہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں معجزات دیکھتے ہیں، تو حضور کی زندگی میں قرآن کو نظر انداز کرتے ہوئے لاتعداد معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر کرواتے ہیں۔ بے شک ہوئے ہوں گے یہ واقعات، مگر میرے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ کیا میرے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی؟ کیا میرے اندر استطاعت ہے کہ جناب میں کنکریوں کو کلمہ پڑھاؤں، اونٹوں بلبلاتے ہوئے کی آواز کو سن سکوں،
یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیات ہوں گی، آپ بے شوق سے بیان فرمائیں، لیکن دنیا کے سامنے اسوہ حسنہ کیا رکھیں؟ ان کا تقابل دوسرے پیغمبروں سے کیوں کریں جبکہ ہمیں منع کر دیا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ؟ خود پیغمبر علیہ السلام کی احادیث اس بات پہ گواہ ہے کہ مجھے میرے بھائی یونس بن متی پر مجھے ترجیح نہ دیا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی کارنامے ہیں انہوں نے جسمانی طور پر مردہ زندہ کیے ہوں گے، میرے پیغمبر نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی زندگی کا سامان کر دیا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہتے ہیں نا آپ، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جلائی ہوئی شمع ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے، ان کا جرایا ہوا چلا گیا ہے جو آج تک اجالا دے رہا ہے، ان کی پرمشقت زندگی ہے جو میرے لیے رابر اور نمونہ ہے۔ اب کچھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، سیرت کے اگلے پروگرام میں تمہید میں ہی بات گزر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ملک شفقت صاحب کے بھی الفاظ میں ہمیں اپنی اصلاحی زندگی کو، اصلاحی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسباق سیرت پہ بات کریں گے کہ سیرت کی سے کون کون سے سبق حاصل ہوتے ہیں، کون کون سی سنتیں زیادہ اہم ہیں جن پر چل کر ہم اپنی زندگی کو پرسکون اور پرامن بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بطور نمونہ بن سکتے ہیں۔ والسلام۔